الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، حکمان مستحکم، مشرق و مربی اساتذہ کرام اور میرے علمی ہم سفر ساتھیوں، اس گلشن ارضی کا چپا چپا تاریخ عالم کا گوشہ گوشہ اس حقیقت کا شاہد ہے کہ حق اور باطل کا ہر دور میں ٹکراؤ رہا۔ جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا تو شیران اسلام کی ایک جماعت نے آگے بڑھ کر اس کے چیلنج کو قبول کیا اور وہ کفن پوش ہو کر میدان کارزار میں بے خوف و خطر کود پڑے اور بڑے بڑے جبر و تشدد کے نشے میں چور سلاطین کو حق کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ حضرات، عالم اسلام کو جن قتل و غارت گری اور خونریز مسائل کا سامنا کرنا پڑا، ان میں ستم انگیز مسئلہ مسجد اقصی اور فلسطین کا مسئلہ ہے، جس کی تاریخ ابتدائے آفرینت سے لے کر آج تک ظالموں، جاہلوں اور شرکس یہود و نصارا کی در اندازی اور دہشت گردی کی خوب آشام تلوار سے لہولہان ہے۔ اس مقدس سرزمین کی پاسبانی کی خاطر فدائیان اسلام اور سرفروشان خیر الانام نے جتنا خون بہایا ہے اس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ حضرات، میں اس وقت مسجد اقصی اور فلسطین کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک سرسری جائزہ پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ قبلہ اول کے تقدس کی بحالی اور اسلامی تشخص کی بازیابی کی بنیادی محرک وہ تمنا محمدی اور آرزو مصطفی تھی، جس کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ ترتیب دیا تھا جو صدیق اکبر کے دور میں روانہ ہوا تھا اور فاروق اعظم کے دور میں بیت المقدس فتح کر چکا تھا اور صدیوں تک اس عرض مقدس پر پرچم اسلام لہراتا رہا، اسلام کے شان و شوکت کے گن گاتا رہا، مگر سن 493 ہجری میں عالم اسلام کے لیے ایک سیاہ پیغام لایا اور صلیبیوں کی ظلم و جبر کی الغار سے عرض مقدس کی گلریز وادیاں خاک و خون میں نہانے لگی۔ اس جنگ میں 70,000 مسلمان شہید کیے گئے، مسجد اقصی اور دیگر اسلامی مقامات مسمار کیے گئے، اس کے بعد وہ صلیبی معبد اور چرچوں میں تبدیل کیے گئے، چنانچہ 90 سال تک مسجد اقصی پر صلیبی پرچم اپنی داستان سناتا رہا، مسلمانوں کی شکست کا اعلان کرتا رہا۔ اس دوران مجاہدین اسلام قبلہ اول کی بازیابی کے لیے مسلسل جان کی بازی لگاتے رہے، یہاں تک کہ مسجد اقصی سے جبر و استبداد کے قدموں کو اکھاڑنے اور صلیبی پنجوں کو مروڑنے کے لیے مسجد اقصی کو وہ مرد مجاہد غازی سلطان صلاح الدین ایوبی مل گیا، جو حکمت و بصیرت، جرأت و شجاعت کی لمبی داستان رکھتا ہے، جس کی قیادت میں ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی اور صلیب ہلال سے شکست کھا گئی۔ قبلہ اول عیسائیوں کے نرقے سے آزاد ہو گیا، 700 سال تک بڑی شان و شوکت سے مسلمانوں کی پیشانیوں سے سجتا رہا، مگر پھر دوسری جنگ عظیم نے دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا، عالم اسلام کے جگر پر ایک کھنجر گھونپ دیا۔ پھر فلسطین کی مقدس سرزمین پر سامراجی طاقتوں کا ناپاک سایہ پڑا، وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے وہاں کے مالک بن بیٹھے اور ساری دنیا کے شر انگیز یہودیوں کو جمع کیا گیا۔ اس طرح آج تک القدس کی حرمت پامال ہو رہی ہے اور فلسطین پر ظلم و ستم کی قیامت برپا کی جا رہی ہے۔
کیا تمہارے زمین کو جھنجھوڑنے کے لیے مسلمانوں نے فلسطین پر گزرتا ہوا یہ ستم کافی نہیں ہے؟ تمہارے شوق شہادت اور جذبہ اسلام کو جگانے کے لیے بیت المقدس میں ہو رہی بے حرمتی کافی نہیں ہے؟ ارے تاریخ کا وہ بدترین ظلم جسے کبھی آسمانوں نے نہ دیکھا ہوگا، دنیا جانتی ہے کہ 20ویں صدی کے وسط سے پہلے اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں تھا۔ اسلام سے صلیبی اور یہودی بغض و عناد نے لاکھوں باشندگان فلسطین کو جلا وطن کر دیا، ان کی زمین جائیداد گھروں پر قبضہ کر لیا، ظلم کے خلاف صدا بلند کرنے والوں کے وجود کو خاک آلود کیا، ایک ایک میزائل سے کئی کئی محلوں کو غبارے راہ بنا کر اڑا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا کے یہودیوں کو اسلامی علاقوں پر دسا دیا۔ ظلم و ستم کی اندوہناک داستان سرخ سیاہی سے یہود و نصارہ کی شیطانیت ایک نیا ریکارڈ تیار کر رہی ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں کفن میں ملبوس فلسطینی شہداء ظالموں کی بربریت اور مسلمان عالم کی غفلت پر شفا نہ کر رہی ہو، خون میں لدے ہوئے بچوں کی آہیں غیرت قومی کو آواز نہ دیتی ہو، مغموم دختران اسلام کی عصمت بچاؤ کی چیخیں کانوں سے نہ ٹکراتی ہو، غاصب یہودیوں کی دغابازی اور ہم درمی دنیا بھر کے غیور مسلمانوں کو نہ للکارتی ہو۔ پچھلے 2 مہینوں میں تو اسرائیل ظلم کی ساری حدیں پار کر چکا ہے، آج تک ہزاروں ٹن بارود اور غیر قانونی بم برسا چکا ہے، اہل فلسطین پر غلہ پانی بجلی دوائی بند کر چکا ہے، مگر ظلم و ستم کی ساری انتہا کے باوجود فلسطینیوں کے دلوں سے شوق شہادت نہیں نکلتا، ان کے زبانوں سے القدس القدس کا ورد نہیں چھوٹتا، کیونکہ اسلام ہی ایسی دولت ہے جو مسلمانوں کو سب کچھ قربان کرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ موجودہ صورتحال کا اہم تقاضا ہے کہ دنیا کے ہر ملک کے مسلمان یہودیوں کی سرکاری دہشت گردی اور صلیبیوں کی پشت پناہی کی مخالفت میں سامنے آئے، مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے کرے، ان کے مالی تعاون کی ملک گیر مہم چلائے اور اسرائیلی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کرے، غیر سیکولر اقوام کو بھی مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں اور یہودیوں کی مذمت میں سامنے لائے۔ حضرات، تمام مفکر اسلام اور تجربہ کار دانشوروں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ فلسطین کا حل اور مسجد اقصی کی بازیابی نہ امن مذاکرات میں ہے، نہ عرب قیادتیں، نہ مغربی ممالک اس کام آ سکے۔ محض قراردادیں پاس کرنے سے یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا، یہ تو خوش فہمیاں یا سازشیں ہیں جن میں کچھ لوگ شعوری یا غیر شعوری طور پر مبتلا ہے، ورنہ حالات اور تاریخ سے باخبر ہر شخص جانتا ہے کہ صہیونیوں کے جبر و استبداد کے پنجوں سے فلسطین کو صرف قوت ہی کے ذریعے آزاد کروایا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس میں کامیابی کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کا طریقہ ہے، جس پر طوفان اقصی کے مجاہدین گواہ ہے۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں اپنے مشن میں مکمل کامیابی عطا فرمائے اور ان کے جھوٹے مسلسل کو مسجد اقصی کی بازیابی کا ذریعہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔